ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 33 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ گزشتہ کل درس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور پھر اللہ کے حکم سے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اے لوگو، تم پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا۔ جب انسان پر حج فرض ہو جائے اور وہ بیت اللہ شریف حاضری دے دے تو وہاں حج کے پھر مخصوص ارکان ہے، مخصوص اعمال ہے اور مخصوص آداب ہے۔ احرام کی پابندیاں ہیں، حدود حرم کی پابندیاں ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ، اس کا گوشت کون استعمال کر سکتا ہے، اس پر کچھ بات کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اس عظیم الشان اور بابرکت مقام کے آداب اور اس کے احترام کو ذکر فرمایا ہے کہ جس مسلمان کے دل میں اس جگہ کا ادب ہے، احترام ہے، یہ نہایت ہی مقبول بندہ ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں اس مقدس جگہ کا ادب احترام نہیں ہے یا کمزوری ہے تو یہ اس انسان کی بہت بڑی محرومی کی دلیل ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے ذالکا، یہ ایک بیان ختم ہوا، ومن یعظم حرمات اللہ، جو اللہ پاک کی محترم جگہوں کی تعظیم کرتا ہے، فہو خیر لہ عند ربہ، تو یہ اس کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے جانور، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان جانوروں کے جس کا تذکرہ تمہیں کر دیا گیا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم بچو بت پرستی کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم بچو جھوٹی بات کے کہنے سے۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، سب چیزوں سے کٹ کر اللہ پاک کی طرف مائل ہو جاؤ، غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہو۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جو آسمان سے گر پڑا پھر پرندوں نے اسے راستے میں اچک لیا۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جسے ہوا دور دراز کی جگہ میں اٹھا کر پھینک دے۔ ذالکہ، یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی علامات کی تعظیم کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان ہدی کے جانوروں میں نفع اٹھانا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک نفع اٹھانا ہے۔ اب چونکہ اس زمانے میں تو سفر ہوائی جہاز پر ہے، یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی اونٹوں پر بیٹھ کر حج کے لیے جا رہا ہو، تو پہلے زمانے میں تو چونکہ انہی اونٹوں پر بیٹھ کر حج کے لیے گئے، اور جب حج کر لیا تو اسی اونٹ کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جب تک تم نے حج نہیں کیا تو انہی جانوروں سے فائدہ بھی اٹھاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی ان پر بیٹھ کر وہاں تک پہنچ جاؤ۔ ثم محلها الى البیت العتیق، اور پھر ان جانوروں کا ٹھکانہ حدود حرم ہے کہ وہاں لے جا کر ان کو اللہ کے حکم سے ذبح کر دو۔ تو یہ آیات اس مقدس مقام کی تعظیم اور اس کی حرمت پر دلیل ہے۔
یہاں دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک فرمائے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور دوسرا فرمائے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ ایک جگہ حرمات کا لفظ ہے، ایک جگہ پر شعائر کا لفظ ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حرمات کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ وہ جگہ جو قابل احترام ہے، یعنی خود حرم مکی ہے، خانہ کعبہ ہے، ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ کی جگہ ہے، یا منی عرفات مزدلفہ ہے، یہ جتنے مقامات جس میں حج اور عمرے کے افعال ادا کیے جاتے ہیں یہ حرمات اللہ کے اندر شامل ہے، یعنی وہ جگہ جنہیں اللہ پاک نے محترم بنا دیا ہے، اور ان تمام جگہوں کی تعظیم اور احترام دل سے کرنا ایک مسلمان کے ذمہ فرض ہے اور لازم ہے۔ خدا نخواستہ کوئی وہاں چلا تو جائے، پہنچ بھی جائے، لیکن اپنے عمل سے ایسی کوئی تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دے کہ آنے والوں کو وہاں تکلیف بن جائے۔ بعض لوگ ایسے مواقع پر جا کر صرف اپنے جذبات کو پورا کرتے ہیں، لہٰذا ہماری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پہ طواف ہے، اس میں رش ہو گیا تو زوراور آدمی ہے، اس نے کہا آگے راستہ نہیں ہے تو اپنی طاقت کے زور سے راستہ بنانے کی کوشش کی، تو آگے کمزور لوگوں کو دائیں بائیں کر دیا، ان کو تکلیف دی، کسی کو دھکا دے دیا۔ یا اسی طریقے سے ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ جا کے حجر اسود کو بوسہ دے دوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب انسان کے لیے ترتیب اور آرام کے ساتھ وہاں تک پہنچنا ممکن ہو۔ اگر کسی نے اس کو بوسہ دینے کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اور عام طور پہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دھکے دے رہے ہیں، کوئی نیچے سے جا رہا ہے، کوئی دائیں سے جا رہا ہے، کوئی لائن کو توڑ رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس میں نعوذ باللہ مستورات سے جسم بھی مس ہو جاتا ہے، تو یہ بے احتیاطیاں کر کے جا کر ایک مستحب عمل کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس نے کئی حرام امور کا ارتکاب کیا، ایذائے مسلم کا مرتکب ہوا، مسلمان کو تکلیف دی، اور وہ بھی حرم مکی کے اندر دی، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حج عمرے پر جانے سے پہلے وہاں کی تربیت کو حاصل کرنا، آداب کو سیکھنا اشد ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کو سیکھے بغیر جائے گا تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ گناہوں کا مرتکب ہو کے آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ ساری جگہ اور مقامات جو ہے یہ حرمات اللہ کے اندر شامل ہیں، اس لیے اللہ پاک نے وہاں کی پابندیاں رکھ دی۔ حدود حرم کے پتوں کو، وہاں کی جھاڑیوں کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ منع کر دیا گیا۔ وہاں اگر کوئی حشرات الارض ہے، جیسے یا پرندے ہیں، کبوتر ہے، چڑیا ہے، یا کوئی اور چیز حرم میں سامنے آ گئی، اس کو ہم مار نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں اللہ پاک نے ہر چیز کو امن دے دیا ہے، وہ چیز حرام کر دی گئی۔ تو یہ ممانعت اللہ پاک نے اس لیے رکھی کہ حرم جو ہے یہ قابل احترام جگہ ہے، لہٰذا وہاں اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف دینا یہ اللہ پاک کی ناراضگی اور غضب کو مول لینا ہے۔ تو ایک تو فرمائے کہ اللہ کی محترم جگہوں کی تعظیم اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو، دوسرا فرمائے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ پاک کے شعائر کی، شعائر کہا جاتا ہے علامات کو اور نشانیوں کو۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک کی شعائر کہلاتی ہے، جیسے قرآن کریم ہے، یہ اللہ پاک کے شعائر میں سے ہے، نماز کا عمل اللہ کے شعائر میں سے ہے، داڑھی کو رکھنا یہ شعائر دین کے اندر شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں شعائر کہلاتی ہے جو دین اسلام کے اعمال ہیں، یہ شعائر کے اندر شامل ہے، اور اس کی تعظیم بھی اللہ پاک نے امت کے ذمہ لازم کر دی۔ لہٰذا اگر انسان کوئی ایسی بات کہے یا کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس سے شعائر اللہ کی بے حرمتی لازم آ جائے، جیسے آج کل کے مذاق ہمارے بنے ہوئے ہیں، کوئی نعوذ باللہ روزوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کوئی حج کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا مذاق اڑا رہا، اور اس کو بالکل ایک بے تکلفی کے ماحول میں ہم ایک دوسرے تک میسج منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ بہت بڑی بے احتیاطی ہے اور نہایت ہی پکڑ کی دلیل ہے۔ ہمارے جسم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جو کہ کسی بے احترامی بے اکرامی کو لازم آ جائے۔ پہلے لوگ کتنی احتیاط کرتے تھے، آج تو بیٹھ کر ہم خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف پیر پھیلا دیتے ہیں، قرآن کی طرف پش کر لیتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ جیسے اہل عرب کے مزاج سے تو آپ واقف ہیں کہ وہ ان چیزوں میں آج کل بے احتیاطی کرتے ہیں، اور اگر کسی نے ان کو چھیڑا تو باقاعدہ تیار ہے دلائل کے ساتھ کہ بھئی اس کی دلیل قرآن حدیث سے دو۔ تو حرم کے اندر ایک عرب بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پیلر سے ٹیک لگا کر اپنے پیر خانہ کعبہ کی طرف ایسے سیدھ میں کیے ہوئے تھے، سیدھا بیٹھا ہوا۔ اب پیر خانہ کعبہ کی طرف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو عجم پاکستان ہندوستان میں ایمان و اعمال کی بڑی کمزوری ہے، لیکن ہماری جو بچت آج تک ہے نا، یہ تھوڑا سا ادب ہے۔ ہمارے علماء نے ہمیں تھوڑے سے آداب سکھائے ہوئے جو امت میں بھی تھوڑے چل رہے ہیں۔ تو ہمارے جو بڑے حضرت تھے، حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مہاجر مدنی، ہمارے جد امجد جو ہیں، وہ اس وقت حرم مکی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے احباب کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس عرب نے پیر پھیلائے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، تو حضرت نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ بھئی جا کے شیخ سے کہیں کہ پیر سمیٹ لیں، پیروں کو موڑ لیں، سمیٹ لیں۔ تو وہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ پیر سمیٹ لیں، یہ نہ کریں۔ اس نے کہا کون کہہ رہے؟ کہا وہ ہمارے شیخ فرما رہے ہیں۔ عرب آیا اور عربی میں اس نے تکلم کیا کہ بھئی میں کیوں پیر موڑ لوں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کی بے ادبی ہے، بے احترامی ہے۔ اس نے کہا دلیل آپ کے پاس ہے اس بات کی؟ حضرت نے فرمایا دلیل ہے نا میرے پاس۔ کہا قرآن سے؟ انہوں نے فرمایا قرآن سے۔ کہ کیا دلیل ہے؟ کہا اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو ابھی آج کی آیت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بعض دفعہ یہاں سے ہم حج عمروں پر جاتے ہیں، وہاں پھر لوگ پریشان کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو میری علامات ہیں، میری نشانیاں ہیں، اور فرمایا اللہ کے شعائر میں سے سب سے بڑی علامت وہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو خود اللہ فرما رہے کہ جو اس شاعر کی بیت اللہ کی تعظیم کرے گا، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے، اور جو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ لوگ تو عرب ہیں، اصل بانی مبانی تو آپ لوگ ہیں یہاں کے، ہم کیسے بدگمانی کر لیں کہ آپ لوگوں کا دل تقوی سے خالی ہے؟ آپ لوگوں کے دل میں تو اس جگہ کی تعظیم ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس نے کہا بالکل بالکل میں سمجھ گیا، اب میری سمجھ میں بات آ گئی۔ تو یہ جگہ قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، اس لیے بعض دفعہ وہاں سے آنے والے ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی وہ تو اس طرح پیر پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے قرآن نیچے رکھ دیتے ہیں اور ٹیک لگا کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم وہاں ان چیزوں کو دیکھنے اور سیکھنے نہیں جا رہے، وہ اہل عرب ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک خاص رابطہ ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے۔ ان کی جو کمی کوتاہی کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے کئی گنا آگے ہیں۔ ان کا صرف عرب ہونا اور حضور سے یہ نسبت ہونا بھی بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سیکھنی وہاں سے کہ وہ لوگ پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہیں یا نماز کے بعد دعا نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک ایک نماز میں 1-1 لاکھ کی نیکیاں لے کے جا رہے ہیں، ہم سے تو آگے۔ اس لیے وہاں کے آداب کو سیکھ کر، وہاں کی صفات کو سیکھ کر، وہاں کی تربیت کو سیکھ کر انسان کو جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ قابل احترام جگہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک نے آج کی آیات میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔